الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسع الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے ایک سپارے میں 16 رکوع 149 آیات تلاوت کی گئی۔ پہلا مضمون منافقین سے متعلق ہے، غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا غزوہ تبوک کے لیے۔ صحابہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ کچھ مسلمان اور کچھ منافقین جو تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ حضرت کعب، حضرت ہلال، حضرت مرارہ، یہ حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی ثروت کی وجہ سے اور مسلمان تھے، سچ سچ بتا دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوشش تو کی لیکن بہرحال مال اسباب چیزیں تھیں، خیال ہوا لیکن نہیں پہنچ پائے اور اس سلسلے میں معذرت چاہتے ہیں۔ تو 50 دن تک ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر بائیکاٹ رہا۔ لیکن کچھ مزید منافقین بھی تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپس تبوک سے مدینہ پہنچنے سے پہلے آیت نازل فرمائی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو یہ آپ کے پاس یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ کے واپس پہنچنے پر یہ آزار لے کر آئیں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ ہرگز ان کے کسی عذر کو قبول نہ کریں، لن نؤمن لکم، آپ اعتماد نہ کریں، اور جب یہ آپ سے پوچھیں تو پھر آپ ان کو بتائیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے اندر کے جذبات ہمیں بتا دیے، وسع اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تمہارے کام اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیں گے، اور ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم، اور پھر تم بہرحال اس ڈھکی چھپی بات جاننے والے کی طرف پھیرے جاؤ گے، اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تم نے جس سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سمجھا لیں گے، بتا دیں گے، یقین دلا دیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور بتا دیا لن نؤمن لکم، آپ ان کی باتوں پر بالکل اعتماد نہ کریں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آیت مبارکہ سے متعلق جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، ان کے اعذار یہ ہیں، اور یہ منافقین ہیں، ان کا کوئی حقیقی عذر نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے آ کے بہت زیادہ رونا دھونا کریں گے۔ تو ایسی صورت میں پہلی بات تو یہ قرآن حکیم کی اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی، اور یہ عقیدے کے حوالے سے جو چیز بذریعہ وحی اطلاع کی جاتی ہے اسے علم وحی کہا جاتا ہے، علم غیب نہیں کہا جاتا۔ دو قسم کے علوم ہوا کرتے ہیں، ایک علم غیب، ایک علم وحی، علم کسبی کہلاتا ہے۔ آدمی نے اپنی کوشش بھاگ دوڑ کے ذریعے علم حاصل کیا، اسے کسبی علم کہتے ہیں کہ جو چاہے جتنا چاہے جس چیز کا چاہے علم حاصل کر لے۔ اور ایک علم غیب ہوا کرتا ہے، علم غیب اس کا تعلق سیکھنے سے، کسب کرنے سے، بھاگ دوڑ کرنے سے، حاصل کرنے سے نہیں ہے۔ علم غیب کہیں سے نہیں آتا، ذاتی ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اللہ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے لیا نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، کہیں سے اللہ کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کا علم اپنی ذات میں موجود ہے۔ تو جو ذاتی علم ہوا کرتا ہے وہ علم غیب ہوا کرتا ہے، جو کہیں سے آیا کرتا ہے، جو واسطوں سے آیا کرتا ہے، جو راستوں سے آیا کرتا ہے، جو سبب اور کسی نہ کسی سبب سے آیا کرتا ہے، وہ علم غیب نہیں کہلاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب منافقین نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا یہ کہ یہ ہمارے اعذار جھوٹے ہیں، ہم تو قسم کھانے کو تیار ہیں، ہم بتا رہے ہیں ہمارے اعذار ہیں، تو فرمایا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے میرے رب نے بتایا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے، یہ وحی آئی ہے، تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کے پاس اپنی ذات میں موجود ہے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارا علم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آزار کرنے والوں کے آزار کو ہرگز قبول نہ کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا آپ ان سے اعراض نہ کریں، آپ ان سے بات چیت گفتگو کریں۔ تو قرآن حکیم کی آیت ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ کچھ لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آدمی ملنا جلنا رکھتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ آپ ان سے اس لیے کہ یہ فتین ہے، یہ شر پسند ہے، اس لیے کہ گند کی مکھی گند پر بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی شہد پر بیٹھتی ہے۔ تو جس کی طبیعت میں فساد ہے، جس کی طبیعت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے کس کو کیسے طبیعت عطا فرمائی ہے، اور یہ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر اللہ نے مختلف طبیعتیں بنائی اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے سے سمجھیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں آپ ان منافقین سے رنجیدہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان کا مزاج، ان کی طبیعت یہ کہیں نہ کہیں شر پھیلائیں گے، آپ ان سے ملنا جلنا رکھیے۔ ملنا جلنا اس لیے نہیں کہ یہ شر پسند ہے، ان کا عمل ٹھیک ہے، ان کی عادت ٹھیک ہے، اس لیے رکھیے کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں تاکہ معلومات ہوتی رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم غیب کے مسئلے کو بھی یعتذرون الیکم پہلی آیت میں 11ویں سپارے اور یہ بھی بتا دیا کہ معاشرے میں جن لوگوں سے، فتین لوگوں سے، فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں سے اگر آدمی میل جول رکھتا ہے، کبھی کسی کے شر کو ختم کرنے کے لیے آدمی تعلق رکھتا ہے، کبھی کسی کے شر سے بچنے کے لیے تعلق رکھتا ہے، اور کبھی کسی کی خیر حاصل کرنے کے لیے آدمی تعلق قائم رکھتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہوا کرتی ہیں، کسی سے خیر حاصل کرنی ہے، آپ نے اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا، اور کسی کے شر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا، اور کبھی کسی کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس سے رابطہ نہ رکھا گیا تو شر زیادہ پھیلے گا، تو اس لیے سلام دعا کی حد تک، ملنے جلنے کی حد تک۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی طبیعتیں رکھی ہیں، تقسیم کی ہے۔ آج کے ایک سپارے سے متعلق دوسرا مضمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ غلبہ ہوا، نافرمانوں کے لیے، مشرکین کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جہنم والے ہیں، انہیں جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، ایمان کو قبول نہیں کیا، چاہے یہ قرابت والے ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار عزیز اقربا ہی کیوں نہ ہو، نہ مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اجازت ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا، نبی کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ یہ استغفار طلب چاہیں، استغفار طلب کریں اور استغفار چاہیں مشرکین کے لیے، ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات سمجھا کر امت کو یہ بات پہنچا دی ہے۔ میرے محترم، ایک بات ضرور یاد رکھیے، ضرور سمجھیے کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفاظ میں، آیات میں، مفہوم میں، تفہیم میں، ابلاغ میں، تبلیغ میں، ارسال میں سختی کو اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے کہیں عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ معمولات میں بہت آسان رکھا، نماز پڑھو بھائی، اگر نماز رہ گئی قضا کر لو بھائی، نہیں پڑھ سکتے بعد میں پڑھ لو بھائی، لیکن نماز پڑھ لو، اور نہیں پڑھی گئی اچھا فدیہ دے دو۔ تو بہت سارے راستے نکالے، روزہ سفر ہے کوئی بات نہیں، تراویح سفر میں اچھا بھائی اگر ہمت نہیں ہے، یہ سفر زیادہ ہے، سفر مستقل ہے، تراویح نہ پڑھو، فرض پڑھو، آدھے پڑھ لو، ریلیکس دیا ہے، آسانی دی ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات سمجھانے، بتانے میں، ابلاغ تبلیغ میں، افہام تفہیم میں سختی کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ پورے قرآن حکیم کو کنگھال کے دیکھ لیں، اس سے پیچھے کہیں عقیدہ چھپا ہوا ہوگا، کہ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر مسائل کسی کام کے نہیں، پھر اعمال کسی کام کے نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو کمزور اعمال کے ساتھ بھی آدمی دخل الجنہ، جنت پہ چلا جائے، بشرطیہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بس یہ ساری قوت 10 سال صرف عقیدے پہ ماری۔ جو ہمارے ساتھی تبلیغ والے بیچارے کہتے ہیں نا 10 سال دعوت دعوت دعوت، میرے بھائیو وہ دعوت عقیدے کی ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ، یہ کہو لا الہ الا اللہ، یہ کہو لا الہ الا، یہ کہو زبان سے بار بار کہو، 100 بار کہو، ہر وقت کہو، ہر کسی سے کہو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود۔
وہ بنیادی طور سے عقیدہ ہے جو دعوت دی گئی کا وہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو باقی قیامت تک آنے والے انسان صحیح رخ پہ کام کر لیں گے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو کام خراب ہو جائے۔ تو جہاں بھی اللہ نے سختی کا مظاہرہ کیا آیات کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے، اس کے پیچھے کہیں عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی عقیدہ چھپا ہوا ہے، اس آیت میں بھی عقیدہ موجود ہے۔ یہاں پر خالق اور مخلوق علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے دعا نہ کیجیے۔ مسلمانوں سے کہا تم بھی مشرکین کے لیے دعا نہ کرو۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگر وہ چاہے قریب کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، چاہے قریب کے بہن بھائی دوست احباب اور انتہائی قریب کے لوگ کیوں نہ ہوں ان کے لیے، تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ آپ خالق نہیں ہیں، آپ مخلوق ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب مخلوق ہیں۔ تو ہم مخلوق کو پابند کر رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے دعا نہ کریں، ہم خالق ہیں، ہم پابند کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں بھی اس رخ کو اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شائع نشان نہیں ہیں، آپ کے مناسب اور انسب نہیں ہیں کہ آپ مشرکین کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو آپ دعا کر کے یہ نہ بتائیں کہ میں نے دعا کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مغفرت نہیں فرمائی، لیکن طے یہ ہے کہ جب اللہ نے مغفرت نہیں کرنی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہیں، آپ دعا بھی مت کیجیے۔ آج کے ایک سپارے سے متعلق آخری مضمون، اللہ نے بہت سارے احکامات صاف فرمائے، یہ قوموں کے قدر اشتراک مسائل ہیں، قوموں کے قدر اشتراک مسائل ہیں۔ اللہ پاک پہلے احکامات دیتا ہے، لوگ حکم عدولی کرتے ہیں، پھر اللہ پاک حالات لاتے ہیں، کبھی جان مال کسی مختلف حالات آنے کے، کبھی بیماریاں، کبھی تنگ دستیاں، کبھی بارشیں بے وقت، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، بہت ساری چیزیں اللہ کا نظام ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی احکامات کے ذریعے سمجھاتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ جن کے دلوں پر فبہت الذی کفر، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، اب وہ نہیں مانیں گے، تو پھر وہ یہ کہا کرتے ہیں ایمان والوں سے اچھا عذاب لے آئیے اگر آپ سچے ہیں، اگر عذاب آ جائے گا تو اس کا مقصد ہم غلط ہیں اور آپ کا رب ٹھیک ہے، تو عذاب نہیں آ رہا اس کا مقصد ہے کہ آپ بھی ٹھیک نہیں ہم بھی ٹھیک نہیں۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب بیاتا او نہارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے تمہاری عقل ٹھکانے ہے، اگر عذاب آ جائے رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، بیاتن رات کو آ جائے، او نہارن یا دن میں کسی وقت آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ گناہگار لوگ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اور ایسا ہوتا ہے کبھی رات میں زمین ہلنے لگتی ہے، کبھی دن میں ہلنے لگتی ہے، کبھی پانی دن میں آ جاتا ہے، کبھی رات میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب کبھی آسمانوں سے پانی دن میں کبھی رات میں، کبھی سیلاب کی صورت میں بہتا ہوا پانی دن میں کبھی رات میں، کبھی دن میں مکانات پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑے کبھی رات میں، کبھی پتھروں سے ساری آبادی منہدم ہو گئی، اور کبھی پانی کے ذریعے، کبھی اولوں کے ذریعے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عذاب مانگتے ہیں ان سے پوچھے کہ یہ عذاب چاہتے ہیں یا مذاق چاہتے ہیں، یہ عذاب چاہتے ہیں یا مذاق چاہتے ہیں؟ تو انہیں بتایا ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن حکیم کی آیات کا مذاق اڑا کر آپ کو بتا سکیں کہ اگر آپ اور آپ کا دین اور آپ کا مذہب سچا ہے تو لے آئیے عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ عذاب آ جائے گا ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ جلد بازی کرنے والے کیا اس سے بچ سکیں گے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم به، یا آپ ان سے پوچھے جب یہ واقع ہو جائے گا پھر اگر ایمان لائے، الان وقد کنتم به تستعجلون، اس وقت یہ کہیں اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ قربان جائیے آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، وہ کریم رب نہ ماننے والے کہتے ہیں تمہارا رب بھی جھوٹا تمہارا نبی بھی جھوٹا، اگر سچا ہے تو لے آؤ۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہونا تو چاہیے، کیونکہ اللہ صابر عاجل نہیں، ہونا تو چاہیے فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ کریم رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا عذاب بھی نہیں دیں گے، تھوڑے دن کے لیے انہیں اچھل کود کرنے دو کہ بھئی نہیں آ رہا نا عذاب، اس کا مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ کہا ان کو یہ بتائیے ہم عذاب نہیں دے رہے، ابھی تھوڑے دن تم بغلے بجاؤ، ہم عذاب نہیں دے رہے، لیکن اگر عذاب آ گیا الان، اس وقت تم کہو گے کہ اللہ آپ سچ کہتے تھے، ہم تمہیں ابھی مہلت دیتے ہیں، اس کہنے سے پہلے ایک مرتبہ اور سوچ لو۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق دے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا